بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج مقامات حریری کا سبق نمبر 17 ہے۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے وَرَصَّعْتُهُ فِيهَا مِنَ الْأَمْثَالِ الْعَرَبِيَّةِ سے لے کر وَالْأَضَاحِيكِ الْمُلْهِيَةِ تک۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ وَرَصَّعْتُهُ فِيهَا مِنَ الْأَمْثَالِ الْعَرَبِيَّةِ وَاللَّطَائِفِ الْأَدَبِيَّةِ وَالْأَحَاجِ النَّحْوِيَّةِ وَالْفَتَاوَى اللُّغَوِيَّةِ وَالرَّسَائِلِ الْمُبْتَكَرَةِ۔ وَرَصَّعْتُهُ، اور میں نے جوڑ دیے ہیں اس میں سے، من الامثال العربیۃ، عربی کہاوتیں، واللطائف الادبیۃ، ادبی لطیفیں، والاحاجی النحویہ، نحوی پھیلیاں، والفتاوی اللغویہ، اور لغوی فتاوی، والرسائل المبتکرہ، اور نرالے رسالے، خطوط، والخطب المحبرہ، اور مزین خطبے، آراستہ کیے ہوئے خطبے، والمواعظ المبکیہ، اور رلا دینے والی نصیحتیں، والاضاحیک الملہیہ، اور غافل کر دینے والی ہنسی کی باتیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے انہی مقامات کا تعارف فرما رہے ہیں کہ میں نے ان مقاموں میں جو انداز اپنایا ہے اور جو روش اختیار کی ہیں وہ کیا ہے۔ تو جیسے پہلے سبق میں حضرت نے، صاحب مقامات نے اس بات کی تصریح کی تھی کہ میں نے 50 مقامیں لکھ ڈالیں، اس میں نے سنجیدگی بھی اختیار کی، اس میں نے ہنسی مذاق بھی کیا، اور اس میں نے طرح طرح کے موتی بھی جڑ دیے، اور اسی طرح نادر باتوں پر بھی یہ مشتمل ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو آج فرما رہے ہیں کہ میں نے ان مقاموں میں امثال عربی، یعنی عربی کہاوتیں بھی بھرپور ذکر کی ہیں، اور وہ میں نے جگہ جگہ پہ جوڑ دیے ہیں، فٹ کیے ہیں، اور اسی طرح نحوی جو پھیلیاں ہوتی ہیں تو ان کا بھی میں نے سہارا لیا ہے، اور ادبی لطیفے وہ بھی میں نے ذکر کیے ہیں تاکہ مخاطب اور پڑھنے والا بوریت محسوس نہ کریں، اور اسی طرح سنجیدگی اور ہنسی مذاق کے ساتھ کبھی لطیفہ اور کبھی جو ہے کہاوت اور کبھی کوئی معمہ، کوئی پھیلی، تو تاکہ اس کا ذہن میں مسلسل ایک انتقال رہے اور وہ ایک صنف سے دوسرے صنف کی طرف منتقل ہو، اور اس میں ایک طلب اور پیاس پیدا ہو، اور اس میں ایک اخذ کرنے کی استعداد وہ بڑھے، تاکہ اس کے ذہن میں الفاظ عربی کا ایک بھرپور ذخیرہ وہ ان طرح طرح کے روشوں سے اور انداز بدلنے سے وہ جمع ہو جائے۔ اسی طرح میں نے بہت ہی زیادہ اس میں صرف مذاق پر ہی زور نہیں دیا، بلکہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ بہت مزین اور اچھے اچھے خطبے بھی میں نے اس میں ذکر کیے، اور نصیحتیں بھی اس میں آ گئی، بلکہ بعض تو ایسی کہ جس سے آدمی کو رونا آ جاتا ہے، تو رولا دینے والی نصیحتیں بھی میں نے اس میں ذکر کیے، اور غافل کر دینے والی ہنسی کی باتیں وہ بھی میں نے اس میں شامل کیے۔ وَرَصَّعْتُهُ فِيهَا مِنَ الْأَمْثَالِ الْعَرَبِيَّةِ۔ رَصَّعَ يُرَصِّعُ تَرْصِيعًا، یہ باب تفعیل ہیں، اس کا معنی ہے ملانا، جوڑنا، کسی چیز کو ٹانکنا۔ چنانچہ عرب کہتے ہیں
تاج مرصع بالجواہر، وہ تاج جو جواہرات سے مزین ہو۔ مجرد میں یہ باب سمع سے آتا ہے، رصع یرصع رصعا، ملنا چپکنا لازم ہونا، تو یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ رصعتہ، میں نے اس کو جوڑ دیا، ملایا، تو رصعتہ میں یہ ہو ضمیر جو ہے یہ ما وشعتها میں جو ما ہے اس ما کی طرف یہ راجع ہے، یعنی پہلے سبق میں جو گزرا تھا وشح یوشح توشیحا، تو ما وشحتها، میں نے اس کو مزین کیا، تو اس میں ہم نے یہ بات ذکر کی تھی کہ یہ جو وشحتها میں سے پہلے جو ما ہے یہ ما موصولہ ہے، تو یہاں پر یہ ہو ضمیر بھی اس ما کی طرف راجع ہے، اور فیہا کی ضمیر یہ 50 مقامہ کی طرف راجع ہیں، جو اس سے بھی پہلے سبق میں گزرا تھا کہ وَأَنشَأْتُ 50 مقامۃً، میں نے 50 مقامے لکھ ڈالے ہیں۔ الامثال، یہ مثل ان کی جمع ہے، محاورے کو کہتے ہیں، کہاوت کو کہتے ہیں۔ لطائف، یہ لطیفتن کی جمع ہے، لطف والی نفیس بات اس سے مراد ہے۔ احاجی، یہ احجیتن کی جمع ہے، پھیلی کو کہتے ہیں، وہ بات جس سے ذہن و عقل کی آزمائش کی جاتی ہے، اس کو متحیر کیا جاتا ہے، سوچنے پہ مجبور کیا جاتا ہے، یہ حجا سے ماخوذ ہیں جس کے معنی عقل کے ہیں۔ فتاوی، یہ فتوی کی جمع ہے، فتوی اسم ہے لیکن افتاء مصدر کی جگہ استعمال ہوتا ہے۔ لغویہ، لغوی، رسائل، یہ رسالتن کی جمع ہے، خط اور پیغام کو کہتے ہیں۔ المبتکرہ، یہ نئی چیز کو کہتے ہیں، جدید کو کہتے ہیں، اسم فاعل ہیں باب افتعال سے۔ ابتکر یبتکر ابتکارن، تو مبتکر اور مبتکر، تو مبتکرتن مبتکرتن، تو یہاں پر اسم فاعل اور اسم مفعول دونوں مراد لیے جا سکتے ہیں۔ رسائل المبتکرہ، وہ جو نئے کیے گئے ہوں، یعنی وہ پیغامات جو کوئی پرانے نہیں تھے بلکہ نئے پیغامات تھے، اور مبتکرہ یہ بھی وہ جو نئے ہو۔ ابتکر یبتکر ابتکارن، جلدی کرنا، صبح کے وقت آنا یا صبح کے وقت نکلنا، اور بکر یبکر بکور، یہ مجرد سے نصر سے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں اس سے ایسے رسائل اور خطوط مراد ہیں جو پہلی بار اپنے خاص اسلوب اور طرز میں لکھے گئے ہوں۔ خطب المحبرہ، خطب یہ خطبتن کی جمع ہے، محبرہ مزین اور آراستہ چیز کو کہتے ہیں۔ صیغہ اسم مفعول اسبابی تفعیل ہیں، حبر یحبر تحبیراً، کسی چیز کو مزین کرنا، کسی چیز کو آراستہ کرنا۔ یہ مجرد میں حبر یحبر حبوراً سے ہیں، خوش کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ اسی سے سورہ روم میں ہیں، آیت نمبر 15 میں ہیں، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، کہ ان کو باغیچے میں خوش کیا جائے گا، یعنی وہ خوش ہوں گے جنت میں۔ وَحَبَرَ يَحْبُرُ حَبْرًا، اس کا مطلب آتا ہے مزین کرنا۔ مواعظ، یہ موعظہ کی جمع ہے، وعظ و نصیحت کو کہتے ہیں۔ المبکیہ، یہ صیغہ اسم فاعل مؤنث ہیں باب افعال سے، ابکا یبکی ابکاءً، رلانے والی، ابکاہ اس کو رلایا، ابکا اس کا مصدر ہے۔ اضاحیک، یہ اضحوکتن کی جمع ہے، لطیفے کو کہتے ہیں، ایسی بات جس کی وجہ سے ہنسی آ جائے، آدمی کی طبیعت متعجب ہو، متحیر ہو۔ الملہیہ، یہ اسم فاعل از افعال ہیں، الہا یلہی الہاءً، الملہیہ اسم فاعل واحد مؤنث ہیں، مشغول کرنے والی، غافل کرنے والی، الہاہ اس کو مشغول کیا،
اس کو غافل بنایا۔ الہا اس کا مصدر آتا ہے، قرآن کریم میں ہے الہاکم التکاثر، کہ تکاثر مال کی کثرت نے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے نے تمہیں غافل کر دیا۔ مجرد میں یہ لہا یلہو لہون سے ہیں، کھیلنے کے معنی میں آتا ہے، اور لہی یلہا لہین لہیانن یا لہیانن، لام کے کسر اور ضم کے ساتھ، اس سے اس کا معنی آتا ہے اعراض کرنا، کسی چیز سے انحراف کرنا، منہ موڑ لینا۔ تو آج کا سبق ہمارا اس عبارت کا ترجمہ، سلیس اور اس کی مختصر سی تشریح اور اس کے مطالب اور الفاظ کی لغوی اور صرفی تحقیق۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ بغور اس کو سنیں گے اور اچھی طرح یاد کر کے اگلے سبق کے لیے تیار ہو کر آئیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔